السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس وقت مدینہ کے حالات کیا تھے، مدینہ میں کتنی قومیں آباد تھیں، ان تمام چیزوں کا باتوں کا تذکرہ میں نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آج کے درس میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو کچھ اہم اعمال کیے، ان اعمال کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم سنیں ان کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین رب العالمین۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے وہی کیا جو قبا پہنچنے کے بعد آپ نے کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب آپ قبا تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے وہاں انجام دیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ مسجد آپ نے وہاں تعمیر کی، وہی عمل آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد بھی انجام دیا، اور سب سے پہلا عمل آپ کا تھا مسجد کی بنیاد ڈالنا۔ اور مسجد کی بنیاد آپ نے اسی جگہ پر ڈالی جس زمین پر یا جس جگہ پر آپ کی اپنی بیٹھی تھی، اور یہ جو زمین تھی دو یتیم بچوں کی تھی، جسے آپ نے ان سے بطور قیمت خریدا۔ اس زمین میں مشرکین کے کچھ قبریں تھیں، آپ نے ان قبروں کو وہاں سے اٹھوا دیا۔ کچھ ویرانہ تھا، آپ نے اس جگہ کو برابر کر دیا۔ کچھ کھجور اور برکت کے پیڑ تھے، ان پیڑوں کو آپ نے، خاص طور سے کھجور کے پیڑوں کو آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال کیا۔ یہ مسجد تقریباً 100 ہاتھ لمبی تھی اور 100 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس میں 3 دروازے لگائے گئے تھے، جن کے بازو کے دونوں پاؤں پتھر کے بنائے گئے تھے، جو پائے تھے اس کے پتھر کے تھے۔ دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں، گارے سے بنائی گئی تھی دیواریں۔ چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے تھے، اور زمین پر جہاں نماز پڑھنا تھا وہاں پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی تھیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی، اور اس کی تعمیر میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ الفاظ بھی کہتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ اللہ تعالیٰ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ رب العالمین تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ آپ یہ الفاظ کہتے تھے، اور مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اور اینٹ ڈھوتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سب کے لیے بہت عظیم درس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں، سب سے افضل ہیں، سب کے رہبر ہیں، اور آپ کا حکم ہی کافی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بنفس نفیس شرکت کی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اینٹ ڈھوتے تھے، پتھر ڈھوتے تھے۔ اور مکی کی زندگی میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں بھی آپ نے شرکت کی تھی، اور اس میں بھی آپ پتھر ڈھوتے تھے۔ آپ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملنے کے باوجود بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزاری۔ اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے درس ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کبھی بھی انسان کو کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کی تعمیر ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہے۔ ہم اینٹ ڈھوئیں، چاہے عالم ہو، چاہے کوئی سربراہ ہو کسی ملک کا، یا اس طریقے سے کسی بڑے منصب پر ہو، کسی بڑے پوسٹ پر ہو، اس کے لیے مسجد کی تعمیر میں اینٹ ڈھونا، پتھر ڈھونا، یہ اس کی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مسجد کی تعمیر میں اینٹ ڈھوئے اور پتھر ڈھوئے۔ لہذا ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ عظیم درس آپ کی سیرت سے اور آپ کی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ جو مسجد تھی میرے بھائیوں، صرف نماز کے لیے نہیں تھی،
بلکہ جو فقراء اور مساکین تھے ان کا مسکن بھی تھی۔ وہ سارے لوگ اسی مسجد کے اندر سوتے تھے، اٹھتے اور بیٹھتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ ایک اسلامی درسگاہ بھی تھی جہاں جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے تھے، پڑھتے تھے اور قرآن کا علم حاصل کرتے تھے۔ تو ایک اسلامی یونیورسٹی بھی تھی جہاں سے باقاعدہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ دارالخلافہ بھی تھا۔ ایک نئی ریاست جو وجود میں آئی تھی، اس ریاست کا سارا نظام، سارا انتظام یہیں سے کیا جاتا تھا۔ تو مسجد تمام کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، نماز کے لیے بھی، آپسی مشاورت کے لیے بھی، اور جنگوں میں، جہاد میں شرکت کے لیے بھی وہیں سے قافلے تیار کیے جاتے تھے، اور اس طریقے سے وہیں سے سب کو تعلیم دی جاتی تھی، علم دیا جاتا تھا۔ اور جو فقراء اور مساکین، جو مہاجرین تھے، جن کا کوئی گھر نہیں تھا اور اپنے اپنے ملک اور شہروں کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، وہ وہاں پر بھی بہت سارے لوگ بستے تھے اور وہاں رات گزارتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے مسجد جو تھی ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کا کیا، کیونکہ مسجد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام پر ثابت قدمی کے لیے۔ نماز پڑھنے کا اس کو موقع ملتا ہے، دروس سے فائدہ اٹھاتا ہے، مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، بھائی چارہ بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے انسان کی کوشش ہماری ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد کے قریب رہیں، مسجد کے قریب ہمارا گھر ہو، تاکہ نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھنے کا موقع مل سکے۔ یہ سب سے پہلا کام آپ نے کیا۔ دوسرا کام یہ آپ نے کیا کہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے وہاں پر آپ نے مکانات تعمیر کی، اور یہ جو مکانات آپ نے تعمیر کیے یہ مسجد کے بغل میں تھے، اور یہ کچے مکانات تھے، دیواریں کچی اینٹوں کی تھی اور چھتیں کھجور کے تنوں کی تھی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجرے تھے۔ اور جب مکمل ہو گئے سارے آپ کے کمرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے منتقل ہو کر کے آپ یہیں چلے آئے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ نے قیام کیا تھا، اور جب یہ مکانات تعمیر ہو گئے تو آپ نے ان کے گھر کو چھوڑ دیا اور پھر ان مکانوں میں آپ تشریف لے آئے۔ تو یہ آپ کے دوسرا عمل تھا جو مدینہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کے فوری بعد یہ تمام کام آپ نے انجام دیے۔ دوسرا جو عمل مشروع قرار پایا وہ اذان کی مشروعیت تھی، وہ بھی ہجرت کے پہلے سال۔ نماز تو معراج میں فرض ہو گئی تھی، لیکن اذان کی مشروعیت مدینے کے اندر ہوئی، کیونکہ مکے کے اندر لوگ چھپ چھپا کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کی بات کرتے تھے، لیکن مدینہ چونکہ اسلامی ریاست وجود میں آ گئی تھی، اس لیے اعلانیہ طور پر وہاں نماز پڑھنا یہ عمل کیا جانے لگا۔ تو اس طریقے سے وہاں مدینہ کے اندر ہی اذان کی مشروعیت ہجرت کے پہلے سال جو ہے مشروع قرار پائی۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے وقت کا اندازہ لگا کر۔ اللہ نے نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا ہے، تو وقت کا اندازہ لگا کر کے لوگ آتے تھے۔ کبھی کوئی لیٹ ہو جاتا تھا، کیونکہ وقت کا اندازہ لگانے میں سب کو دقت پیش آتی تھی۔ تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے کہ سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ کسی نے کہا کہ آگ لگا دی جائے، جب آگ روشن ہوگی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، لیکن ظاہر بات اس میں خطرہ تھا، آگ لگانے میں گھر بھی جل سکتے ہیں، نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس رائے کو مسترد کر دیا۔ ایک رائے یہ پیش ہوئی کہ لوگوں کو بھیجا جائے سب کے گھر، کہ جاؤ اعلان کرو نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس میں بھی دقت اور تکلیف تھی، اگرچہ اس میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایک رائے یہ پیش ہوئی کہ ناقوس بجائے جائے۔ ناقوس کو ہندی زبان میں سنکھ کہتے ہیں، جس میں پھونکنے سے تیز آواز نکلتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، اور جب ناقوس بجائیں گے تو اس کی آواز لوگوں تک پہنچے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس رائے کو پاس کیا اور اس مشورے کو قبول کیا۔ ایک صحابی ہیں، دن میں واقعہ پیش آیا، رات میں عبداللہ بن زید بن عبد ربی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، وہ بھی اس مجلس میں شریک تھے۔ رات کو سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا ہے، وہی سنکھ بیچ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم یہ ناقوس مجھ سے بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بجائیں گے
اس میں پھونکیں گے اور اس سے آواز نکلے گی، اور جو مسلمان ہیں ہمارے ساتھی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ تو انہوں نے اذان کے کلمات سکھائے، جو اذان ہم دیتے ہیں یہ کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اذان کے کلمات ہیں پورے اذان کے کلمات انہوں نے سکھائے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، تو عبداللہ بن زید بن عبد ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور یہ خواب بیان کیا۔ تو آپ نے کہا یہ خواب سچا ہے۔ کیا ہے یہ خواب؟ سچا ہے۔ سچا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے نبی کی مہر لگی، ہمارے نبی نے کہا سچا ہے تو یہ سچا خواب ہوا۔ آج ہم خواب دیکھیں ہم پتہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا خواب سچا ہے یا سچا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق، آپ کے پاس اللہ کی طرف صحیح آتی تھی تو آپ نے بتایا کہ ہاں خواب سچا ہے۔ تو یہ بھی آپ کی حدیث ہو گئی، یہ بھی آپ کی حدیث، اگرچہ شروعات خواب سے ہوئی لیکن یہ بھی آپ کی حدیث، کیونکہ آپ نے اس پر مہر لگائی اور کہا کہ خواب سچا ہے اور حدیث حجت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم بلال کو یہ اذان کے کلمات سکھا دو۔ ان کی آواز بلند تھی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور یہ انہوں نے پورے کلمات ان کو سکھا دیے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے آواز دی، اذان دی۔ جب آواز دی، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے تشریف لے گئے، اور یہ بیان کیا گیا حدیثوں کے اندر کہ باقاعدہ اپنا جو ہزار تہبند تھا اس کو پکڑ کر کے تیزی کے ساتھ بھاگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور عرض کرنے لگے کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے اذان کی مشروعیت ہوئی، وہ بھی ہجرت کے پہلے سال مدینہ پہنچنے کے بعد۔ یہ تیسرا عمل سمجھ لیجئے کہ ہجرت کے شروع میں مدینہ کے اندر پیش آیا۔ چوتھا جو عمل آپ نے کیا وہ بہت ہی عظیم عمل تھا، اور وہ تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک اور تابناک کارنامہ جسے کہا جا سکتا وہ تھا کہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا اور دونوں کو بھائی قرار دیا۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے اپنا گھر بار، وطن، مال، دولت، حتیٰ کہ اولاد، بیوی بھی کچھ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اوس اور خزرج قبیلے کے تھے، جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، پناہ دی، اسلام کی مدد کی، نبی کی مدد کی، پناہ دی، گھر مہیا کیا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ کرایا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ آپ نے اس طریقے سے ان کے درمیان مواخات اور بھائی چارگی کرائی۔ اور مواخات اور بھائی چارگی کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے دونوں کو ایک دوسرے کا وارث تک قرار دیا تھا کہ اگر کسی کی وفات ہوگی دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور یہ وراثت جنگ بدر تک چلتی رہی۔ جب جنگ بدر کے موقع پر سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، کہ جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ایک دوسرے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، تو وراثت یعنی وراثت میں تو وراثت ختم ہو گئی، البتہ بھائی چارگی باقی رہی۔ اور یہ کل 90 آدمی تھے، جن میں سے آدھے مہاجرین سے تھے اور آدھے انصار سے تھے۔ 90 لوگ تھے، ان میں سے آدھے انصار اور آدھے مہاجرین، اور آپ نے ان کے درمیان میں بھائی چارہ کرایا تھا۔ یہ بھائی چارگی اتنی مضبوط تھی ان کے درمیان کہ آپ دو واقعہ میں بیان کرتا ہوں، آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے اس عمل کو انجام دیا اور کس قدر بھائی چارگی کا انہوں نے پختہ ثبوت دیا۔ ایک واقعہ تو ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ انصاری صحابی ہیں، بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے ان کے بھائی چارگی میں کون آئے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف یہ مبشر بالجنہ ہیں، 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو ہمارے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر کے مکے سے آئے تھے مدینے کے اندر۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے سے کہا کہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے میں اسے آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں،
میری 2 بیویوں میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہو مجھے بتا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم اس سے شادی کر لینا۔ آپ سوچیں کس قدر انہوں نے قربانی دی، پورا مال کا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو۔ کون اتنی بڑی قربانی دے سکتا آج کے دور میں؟ ہم صرف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، لیکن عمل آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال یہ ثبوت دیا سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں اہل و عیال میں برکت دے، مجھے بازار دکھا دیجیے کہ بازار کہاں لگتا ہے۔ یہ بازار گئے، وہاں سے پنیر خریدا، گھی خریدا اور اس کی تجارت کرنے لگے اور لا کر کے بیچنے لگے بازار کے اندر۔ اللہ نے ان کے مال میں خوب برکت دی اور مدینہ کے مالدار لوگوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہونے لگا۔ جب ان کے پاس مال آ گیا، کچھ مہینے گزر گئے تو ایک انصاری عورت سے انہوں نے شادی کر لی اور اسے مہر میں تقریباً 1.25 تولہ سونا دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زردی کے آثار دیکھے، زردی کے آثار، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ کیا کر لیا؟ میں نے شادی کر لی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے عظیم صحابی، شادی کی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر اور اطلاع نہیں ملی۔ مدینہ اس وقت بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا مدینہ، ابھی مدینہ سمجھ لیجیے کہ آباد ہو رہا تھا مسلمانوں سے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں ملی۔ کیسے معلوم ہوا؟ جب کپڑے پر زردی کے نشانات ہیں۔ کون سی زردی؟ جو عورتیں لگاتی ہیں مہندی، کیونکہ مہندی ہاتھ وغیرہ میں، پاؤں وغیرہ میں عورتوں کے لیے لگانا جائز ہے، مردوں کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں مہندی کو وہ بال میں لگا سکتے ہیں مرد لوگ، لیکن ان کا مہندی سے اپنے کیا نام ہے چہرے میں لگانا یا ہاتھ میں لگانا، یہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ اگرچہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، مرد لوگ بھی لگاتے، شادی ہوتی ہے تو باقاعدہ مہندی استعمال کرتے ہیں۔ مہندی استعمال کرنا صرف داڑھی اور بال میں انسان استعمال کر سکتا ہے، ہاتھ پاؤں میں صرف علاج کے لیے استعمال کر سکتا ہے، زیب و زینت کے لیے استعمال کرنا منع ہے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، جنت کی بشارت دی گئی ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے، آپ بھی ان سے محبت کرنے والے، لیکن شادی کی خبر نہیں ملی انہیں۔ آپ نے زردی کی علامت سے پہچانا۔ آج ہمارے حال کیا ہے؟ جب ہماری شادی ہوتی، جب تک پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے رشتہ دار ہیں سب اکٹھا نہ ہو جائیں ہم شادی ہی نہیں کرتے، لیکن نہیں، بیٹی کی شادی ہو، بہن کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو نہ بلایا جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے کہ شادی میں مجھے دعوت نامہ نہیں دیا گیا، شادی مجھے نہیں بلایا گیا، بھائی کو نہیں بلایا جائے گا، بھائی ناراض ہو جائے گا، بہن کو دعوت نہیں دی گئی، بہن ناراض ہو جائے گی۔ پھر کیا کریں گے جانتے ہیں؟ شادی کریں گے تو ان کو پھر نہیں بلائیں گے، یہاں تک کہیں گے ہمارے جنازے مت آنا، ہماری شادی میں شرکت مت کرنا، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہمارا رشتہ دین کا، بہن کا، بھائی کا اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی شادی میں نہ بلائے تو ہمارا رشتہ ختم ہو جائے؟ کہ ہم اس کے شادی میں نہ جائیں، اس کے جنازے میں نہ جائیں، اس کی موت پر نہ جائیں؟ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب غلط ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کی اطلاع نہیں ملی، آپ نے علامت دے کر کے پوچھا تب آپ کو معلوم پڑا کہ ان کی شادی۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انصار نے کتنی قربانیاں دیں اور کس قدر ایثار کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ دوسرا واقعہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحیح واقعہ جو حدیثوں کے اندر مذکور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کہ انصار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو کھجور کے باغات ہیں انہیں ہمارے اور ہمارے مہاجرین بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ یعنی صرف ایک صحابی کی بات نہیں تھی، ایک انصاری صحابی کی، بلکہ تمام انصار جن کے پاس کھجور کے باغات تھے ان سب نے یہی کہا کہ ہمارے جو باغات ہیں آپ انہیں تقسیم کر دیں، آدھا ہمیں دے دیں اور آدھا ہمارے مہاجرین بھائیوں کو دے دیں، ہمیں پورا نہیں چاہیے، ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے موقع دیا مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے باغات کو دونوں میں تقسیم کر دیں آدھا آدھا۔ تمام انصار صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تشریف اور کہنے لگے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں انکار کیا آپ نے۔ جب مہاجرین کو اس کی اطلاع ملی تو مہاجرین
آئے ان کے پاس، اور اس طریقے سے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہمیں آدھا نہیں چاہیے۔ تو انصار نے کہا کہ ایسا ہے اگر آپ لوگوں کو آدھا نہیں چاہیے تو آپ لوگ تھوڑا بہت کام کر دیں، آ کر کے ہمارے باغ کے اندر کبھی پانی سیراب کر دیں، کبھی کچھ کام کر دیں، اور ہم تمہیں پھل میں آدھا شریک رکھیں گے۔ یعنی ہم تمہیں اجرت نہیں دیں گے کہ ہم آپ کو نوکری پر رکھ رہے ہیں یا آپ کی تنخواہ متعین کر رہے نہیں، بلکہ جو کھجور پیدا ہوگی اس کھجور میں جو منافع ہوگا آدھا ہم آپ کو دیں گے، آدھا ہم رکھیں گے۔ یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی قربانی۔ تو اس پر جو ہے وہ لوگ کیا کیے، انہوں نے اس کو مان لیا اور اس طریقے سے ان کو فائدے میں شریک رکھا۔ وہ محنت کرتے تھے جا کر کے، اور جو پھل آتا تھا بکتا تھا، جتنا فائدہ ہوتا تھا آدھا فائدہ انصار لیتے تھے، آدھا فائدہ اپنے مہاجرین جن کے درمیان بھائی چارگی ہوئی تھی ان کو دیا کرتے تھے۔ تو ان دو واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انصار نے مہاجرین کی کس قدر ہر ممکن مدد کی، اور جو کچھ اللہ ان کو مال سے نوازا رکھا تھا۔ حالانکہ انصار بھی مالدار نہیں تھے بہت زیادہ، ان کے پاس ایسا نہیں کہ بہت مال تھا، بڑی کثرت تھی، فراوانی تھی، ایسا نہیں تھا، لیکن مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، مالداری دل کی مالداری کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس الغنی بین الارض ولکن الغنی بین النفس۔ صحیح بخاری کی روایت ہے غالباً، یا ابو داؤد وغیرہ کی، اور صحیح روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مالداری مال اور جائیداد کی کثرت کا نام نہیں ہے، مالداری دل کی مالداری کا نام۔ کتنے فقیر ہیں دل کے مالدار، کتنے مال والے ہیں لیکن بخیل اور فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ آپ ان کے پاس جاؤ گے امداد کے لیے، آپ ہی سے پیسے مانگ لیں گے کہ آپ ہمیں دے دیں، یہ صورتحال ہے۔ تو مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے، مال کی کثرت مالداری کا نام نہیں۔ پانچواں عمل جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی بھی کرائی، ساتھ میں آپ نے ایک معاہدہ بھی کرایا ان کے درمیان، جس سے ان لوگوں کا آپس میں جو تعاون اور خدمت کا جذبہ تھا اور بڑھ گیا، اور جو قبائلی کشمکش ہوتی ہے، ہر انسان کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ چیز بھی سے ختم ہوگی، اس کی بنیادیں ڈھہ گئیں، اور جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے وہ ساری چیزیں اس معاہدے کی بنا پر ختم ہو گئیں، اور معاہدہ یہی تھا کہ سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ جو مشرکین تھے یا یہود تھے مدینے کے اندر، تو چونکہ ان کا دور ختم ہونے والا تھا اور ان کی اکثریت بھی مسلمان ہو چکی تھی، اس لیے اور ان کے درمیان جو ہے مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی ان کے پاس، اس لیے آپ نے ان سے کوئی بڑا معاہدہ نہیں کیا۔ البتہ آپ نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ کرایا تھا جس کے کچھ خاص نکات یہ تھے، یعنی جو مشرکین تھے ان میں اکثر مسلمان ہو گئے تھے، تو ان سے معاہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو انصار تھے اوس خزرج کے مشرکین تھے، اللہ ان کو ایمان اور توحید کی دولت سے مالا مال کیا، مسلمان ہو گئے، تو اکثر تو مسلمان ہو گئے تھے، باقی جو بچے تھے ان کے پاس کوئی خاص طاقت نہیں تھی۔ اب رہے یہود، تو یہود جو تھے ان سے ہمارے نبی نے معاہدہ کیا تھا، جن میں کچھ خاص نکات یہ بیان کیے گئے ہیں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں۔ پہلی دفعہ یہ تھی کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا۔ نمبر 2، جو طاقت مدینہ پر حملہ کرے گی سب مل کر کے ان کا دفاع کریں گے۔ نمبر 3، ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی، چاہے مظلوم یہودیوں میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے یا مشرکین میں سے، مدینے کے اندر جو بھی مظلوم ہوگا سب مل کر کے اس کی مدد کریں گے، کیونکہ اسلام مظلوموں کے ساتھ ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مظلوم کی مدد کرتے وقت دین نہیں دیکھا جاتا کہ کس دین کا یہ ماننے والا، نہیں، جو بھی مظلوم ہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام ان کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 4، جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اگر مدینہ سے کسی کی جنگ ہوتی ہے تو یہود بھی کیا کریں گے، خرچ برداشت کریں گے، کیونکہ یہود بھی مدینہ کے اندر رہتے ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت بھی مسلمان کرتے ہیں، لہذا انہیں بھی خرچ پورا برداشت کرنا ہوگا۔ نمبر 5، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ جو بھی قریش ہیں، مشرکین ہیں، اور جو ان کے مددگار ہیں، ان کو مدینے کے اندر رہنے کے لیے پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 6، اس معاہدے کے شرکا پر مدینے میں ہنگامہ کرنا حرام ہوگا۔ جو بھی اس معاہدے میں شریک ہے، یہود اور مسلمان، کوئی بھی مدینے کے اندر کوئی ہنگامہ، کوئی فتنہ فساد کھڑا نہیں کر سکتا ہے، امن و امان کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا ہے۔ امن و امان کا برقرار رکھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔
کیونکہ امن امان بڑی اہم نعمت اور دولت ہے، بہت اہم دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربی معافی فی جسدی، جو آدمی اپنے گھر میں امن و امان کی حالت میں سلوک کرے، امن و امان کی حالت میں سلوک کرے اور وہ صحت مند اور تندرست ہو، اور اس کے پاس صرف ایک دن اور ایک رات کی روزی ہو، ایک دن اور ایک رات کی خوراک ہو، فَكَأَنَّهُ حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، سنن ترمذی کی روایت ہے، گویا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان اس کے قدموں میں نشاور کر دیا گیا، ایک رات اور ایک دن کی خوراک ہے اس کے پاس، کھانے کا غلہ بس، لیکن امن و امان میں ہے، وہ امان کے ساتھ رات میں سو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے نہ اس کو جان کی، نہ مال کی، نہ عزت کی، اور صحت مند ہے، تندرست ہے، گویا کہ دنیا کی ساری دولتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ ہے امن و امان کی اہمیت انسان کی زندگی میں۔ جن ملکوں میں امن و امان نہیں دیکھیے وہاں پر انسان کی زندگی بے سکونی کے ساتھ گزرتی، ہمیشہ خوف خطرہ لاحق رکھا رہتا ہے، انسان بازار جاتا ہے خوف رہتا ہے کہ واپس آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا، انسان پڑھنے جاتا ہے، سفر پر جاتا ہے، خوف لاحق رہتا ہے کہ واپس آئے گا بھی گھر پہ کہ نہیں واپس آئے گا، تھوڑی سی آخر ہوتی ہے کھلبلی مچ جاتی ہے لوگوں کے اندر، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، میری بیٹی کیوں نہیں آئی، ایک گھنٹہ لیٹ ہو گیا، ایک گھنٹہ پہلے آ جاتی تھی بیٹی، ایک گھنٹہ ہو گیا نہیں آئی، سب کے اندر خوف و ہراس۔ تو امن و امان بڑی عظیم دولت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا سورہ قریش کے اندر۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ یہ بھی بند رکھا کہ مدینے کے اندر فتنہ فساد کرنا، امن و امان کو برباد کرنا یہ حرام ہوگا، اور امن و امان کا قائم کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 7، ہنگامہ اور جھگڑا ہونے کی صورت میں اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ نمبر 7، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے، سب اپنے اپنا خرچ برداشت کریں گے، لیکن جو بھی جھگڑا ہوگا، ہنگامہ ہوگا، ایسی صورت میں اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یعنی آپ کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس معاہدے کے تحت جتنے بھی مدینہ کے باشندگان تھے، ان کا کوئی بھی دھرم ہو، وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر گویا کہ جمع ہو گئے، اور اس معاہدے کے تحت گویا کہ ایک وفاقی حکومت وجود میں آ گئی، کیونکہ آپ نے سب سے معاہدہ کیا، یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا، اور اس طریقے سے کیا نام ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ نے معاہدہ کرایا، تو سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی حکومت وجود میں آ گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، اور جس کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس میں غلبہ اور حکمرانی مسلمانوں کو حاصل تھی، اور اس طریقے سے مدینہ واقعتاً یہ اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ ایک سال کے اندر ہی ہجرت کرنے کے بعد پورا اختیار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور اس طریقے جو بھی جھگڑے ہوتے تھے، جو بھی اختلافات ہوتے تھے، وہ سب کے سب کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہاں پر جھگڑوں کو ختم کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ 5 بڑے کام ہیں، یہ اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کے فوری بعد آپ نے انجام دیے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں باقی اور جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔